नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरदरान इस्लाम, इससे पहले हम सूरह बकरा के 2 रुकू उनका तर्जमा कर चुके हैं। आगाज़ में रब्बे कायनात ने अहले ईमान का तज़किरा फरमाया जो कुरान से हिदायत हासिल कर सकते हैं, उनकी 6 खुसूसियात का ज़िक्र फरमाया गया। उसके बाद दूसरे रुकू से मुसलसल 20वीं आयत तक रब्बे कायनात ने मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया कि जो दुनिया में अपने आप को बहुत ज़्यादा सियाना समझते हैं, अक्लमंद समझते हैं, लेकिन दरअसल वो अक्लमंद नहीं हैं, बेवकूफ़ हैं। और अल्लाह ताला की दानिश में उनके वो अफ़ाल जो दुनिया में वो करते हैं वो सारे के सारे ज़ाय होने वाले हैं। अब तीसरा रुकू शुरू हो रहा है। इसमें अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को मुखातिब फरमाया है, क्योंकि कुरान सिर्फ़ अरबों के लिए नहीं था, कुरान सिर्फ़ अजमियों के लिए नहीं था, कुरान सिर्फ़ मक्का या मदीना वालों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी बनी नौ इंसानी के लिए कुरान था और क़यामत तक के इंसानों के लिए कुरान है। आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिनाअम व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून फ़इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए इंसानों, मैंने अर्ज़ किया कि कुरान 1-2 नहीं, पूरी बनी नौ इंसानी के लिए इस कायनात के अंदर आया। अब इरशाद हो रहा है कि उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, बंदगी अख्तियार करो अपने उस रब की कि खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, और तुमसे पहले लोगों को भी उसने पैदा किया। तुम बंदगी इख्तियार करोगे तो ये अल्लाह ताला की फरमा बरदारी का रास्ता है, ये तकवा का रास्ता है, अल्लाह से डरने का रास्ता है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिनाअम व अंज़ल मिनस्समाइ माअ। फरमाया कि वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ये ज़मीन का फ़र्श बिछाया, आसमान की छत बनाई और फिर ऊपर से पानी बरसाया, और उसके ज़रिए से इस ज़मीन से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए उसने रिज़्क़ फराहम किया। ये ज़मीन मालिक कायनात की तरफ से बिछाया गया फ़र्श, आसमान को बहैसियत छत इंसान के लिए मुतारफ़ कराया गया, और फिर इसके साथ साथ उस रिज़्क़ रसानी का तज़किरा फरमाया गया कि जो इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े सब के लिए मालिक कायनात की तरफ से फराहम हो रहा है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब ये सारी बातें हैं, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है, रिज़्क़ के सारे ज़राए उसी के पास हैं, उसी ने पैदा किया है, उसी ने ये तमाम चीज़ें बनाई हैं, हर चीज़ का खालिक व मालिक, राज़िक़ व हाकिम वही है। तो फिर
تمہیں چاہیے کہ تم اس اللہ کی بندگی اختیار کرو، دوسروں کو اس کا مد مقابل اور ہمسر نہ بناؤ۔ یہ شرک کی تردید میں بہت بڑے بڑے دلائل ہیں جو رب کائنات نے ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بار بار یہ چیزیں نشین کروا رہے ہیں کہ اس کائنات کا مالک، خالق، رازق و حاکم صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کوئی ساجی نہیں۔ قریش مکہ بہت سے بت بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے، کبھی وہ بیماری کی دیوی، کبھی صحت کا دیوتا، کبھی رزق رسانی کا کوئی دیوتا بنایا، کبھی کسی کے آگے، کبھی کسی کے آگے۔ وہ مختلف انداز میں وہ چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، سجدہ ریز بھی ہوتے تھے، ان کے گرد طواف بھی کرتے تھے۔ ہر چیز کو مالک کائنات نے رد فرما دیا، ہر چیز کی رب کائنات نے نفی فرما دی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ دوسروں کو اس کے مد مقابل مت ٹھہراؤ، کیونکہ اس کے مد مقابل کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ۔ کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا تو وہ اللہ ہے۔ اب یہ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، اور اس قرآن پر شک کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو متنبہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس امر میں کوئی شک ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، جیسا کہ کفار عموماً شک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنایا ہے، رب کائنات نے قرآن کے اندر بہت سے مقامات پر یہ چیلنج فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں یہ چیلنج فرمایا گیا ہے، سورہ یونس کے اندر، سورہ طور کے اندر۔ اس موقع پر تو فرمایا کہ اس کتاب کی مانند تم ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ پہلے چیلنج کیا گیا کہ اس کتاب کی مانند کوئی کتاب بنا کے دکھاؤ، پھر چیلنج کیا گیا کہ اس کتاب کی مانند کوئی 10 صورتیں ہی لے کے آؤ، پھر چیلنج کیا گیا کہ ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور پھر چیلنج کیا گیا آخر میں کہ ایک آیت ہی اس کے مطابق جو ہے وہ بنا کے لے آؤ، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے تمام جتنے بھی تمہارے ہم نوا ہیں، جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، وہ انسانوں میں ہیں، وہ جنوں میں ہیں، وہ اور کسی مخلوق سے ہیں، ان سب کو بھی تم اکٹھا کر لو، تو تم ایسا اگر کر کے دکھاؤ، تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ کام تم نہیں کر سکتے، نہ تم اکیلے کر سکتے ہو، نہ تم یہ کام اپنے ہم نواؤں سے مل کر سکتے ہو، یہ کام تم کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو یاد رکھو کہ تم اور تمہارے ساتھ وہ پتھر جن کے تم بت بناتے ہو، وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور وہ آگ، جہنم کی آگ، وہ منکرین کے لیے رب کائنات نے تیار کی ہے۔ اس آگ میں انسان تو ڈالے جائیں گے، پتھر کیوں ڈالے جائیں گے؟ اس کی 2 وجوہات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ جس پتھر سے وہ لوگ اپنے معبود تراشتے تھے، بت بناتے تھے، ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کے آگے نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے بارے میں ان کا یہ نظریہ، اس کو باطل کرنے کے لیے رب کائنات کی طرف سے وہ پتھر، وہ بت ان کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور دوسرا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ گندک کے پتھر ہوں گے جو آگ کو بہت زیادہ بھڑکانے کے لیے استعمال ہوں گے جہنم کے اندر رب کائنات کی طرف سے۔
تو بہت زیادہ تیز کرنے کے لیے اس آگ کو یہ گندک کے پتھر بھی انسانوں کے ساتھ جو ہے پھینکے جائیں گے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور ان کے اس ایمان کی بدولت انہیں مالک کائنات کی طرف سے کیا دیا جائے گا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔